السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ما لکم فی سقر قالوا لم نک من المصلین ولم نک نطعم المسکین وکنا نخوض مع الخائضین وکنا نکذب بیوم الدین حتی اتانا الیقین وما تنفعهم شفاعت الشافعین۔ صدق اللہ العظیم۔ قرآن مجید فرقان حمید جہنم کے اندر رہنے والوں سے جنتیوں کی طرف سے ڈائریکٹ بات کا تذکرہ بھی کرتا ہے، جو بہت سارے فاصلوں سے جدید دور میں ٹاک شاک ہوتی ہے، بات ہوتی ہے۔ خدا نے اس کا تذکرہ بھی کیا ہے کہ جہنم کے اندر رہنے والوں سے بات ہوگی اور جنت والے ان سے بات کرتے ہوئے کہیں گے کہ ہم نے تو خدا کے اس کلام پہ وہ نعمتیں پالیں جن کا عقیدہ تھا، تم سناؤ تم کیوں جہنم میں ہو؟ اور وہ سقر ہے جس کے اندر کلمہ، نماز، روزہ، عبادت کرنے والے یا اعمال کی کمی بیشی سے مسلمان داخل ہوں گے۔ تو وہ جواب میں بولے کہ ہم نے آخرت کو جھٹلایا تھا، ہم فضول کٹھوتیاں کیا کرتے تھے اور وہ بحثیں کرتے تھے جو خدا کو سخت ناپسند ہیں، اور ہم غریبوں مسکینوں کو نہیں کھلاتے تھے اور ہم نمازیں نہیں پڑھا کرتے تھے۔ اور یہ وہ اعمال ہے کہ جو حقوق اللہ اور حقوق العباد دونوں کے اختلاف کی وجہ سے وہ وہاں پڑے ہوئے ہوں گے، اور اس میں نماز کے بارے میں حکم ہے کہ وہ نہیں پڑھا کرتے تھے۔ لم نک من المصلین، ہم نمازیں نہیں پڑھنے والے تھے۔ تو نماز کو قائم کرنے والے برائیوں سے بچتے ہیں۔ الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، اور بے حیائی اور برائی کے کاموں سے نماز روکتی ہے۔ تو یہ دوسرا ان کا عقیدہ آخرت پہ ایسا نہیں تھا جیسا ہونا چاہیے تھا، جس کے نتیجے میں نہ وہ نماز پڑھتے تھے نہ وہ غریبوں کو کھلانے پلانے کو نیکی سمجھتے تھے۔ بس یہی روش چل رہی تھی کہ ان کی موت آ پڑی، حتیٰ اتانا الیقین، کہ موت آ جاتی ہے، اس کا کوئی پتہ بھی نہیں ہوتا۔ کوئی حادثہ بھی ہو جاتا ہے تو اس میں اچانک جانا پڑتا ہے۔ نبی پاک نے ایسے اچانک موت آنے پر اللہ کی پناہ مانگی ہے کہ بندے کی زبان سے کوئی توبہ نہ نکل سکے۔ تو اس لیے یہ ایمان والوں کا ایمان بنانے کے لیے آخرت کے تذکرے میں ایمان والے اور کمزور ایمان والوں کی ٹاک کو، ان کی چیٹ کو خدا نے یہاں قرآن میں بیان کیا ہے، اور یہ سمجھا دیا ہے کہ شفاعت ان کی ہوگی جن کے نمازیں پوری ہوں گی، آخرت کا یقین پورا ہوگا اور غریبوں مسکینوں کو کھلاتے ہوں گے۔ اعمال میں تھوڑی بہت کمی بیشی جو کہ مال نے تل جانا ہے، تو ان کے نتیجے میں کمزوری کی وجہ سے ان کے لیے جہنم کی وارننگ موجود ہو سکتی ہے۔ تو اس کمی کو نکالنے کے لیے شفاعتیں جو خدا کے قرآن نے بیان کی ہیں وہ خدا ان کے لیے لائے گا، لیکن اتنا بد عمل ہونا کہ شفاعت کرنے والوں کی شفاعت ان کو لگے گی ہی نہیں، تو یہ بڑی بدبختی کی بات ہے۔ ہمارا اس پہ یقین ہونا چاہیے کہ شفاعتیں ہوں گی، تو ایسے اعمال اور ایسی کوشش ضرور ہونی چاہیے کہ کمی بیشی کا بچاؤ اس شفاعت سے ہو جائے جن میں درود نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا بہت پڑھنا، قرآن مجید کا مطالعہ کرنا، نمازیں پوری رکھنا،
غریبوں مسکینوں کو کھلاتے رہنا، تو یہ وہ چیزیں ہیں کہ جو شفاعت کا سبب بنے گی۔ لیکن ایسے زندگی گزارتے ہوئے اچانک موت کے منہ میں جا پڑنا اور پھر کوئی شفاعت بھی نہ لگے، اللہ کی سے پناہ مانگنی چاہیے۔ ہمارے چینل کا نام ہے صفی الوانی، ضرور سبسکرائب کریں، کام کی بات کا کمنٹ دیا کریں۔